کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے ہیں، کبھی کبھار محسوس بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ان پر یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، پھر بھی ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب سینسز جس کو حس محسوس نہیں کر سکتا، سینس سمجھتے نا، 5 سینسز ہوتے ہیں انسان کے، زبان سے وہ کر سکتا ہے، آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، کان سے سن سکتا ہے، ہاتھ سے چھو کر محسوس کر سکتا ہے نا، تو یہ سینسز ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ سینسز سے اونچی ہوتی، مطلب جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور جو چیز کو ہم چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، یاد رکھیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی ایمان کو اللہ رب العزت نے یوں کہا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ مومنوں کی صفت بیان کی کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر۔ غائب کیا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان تمام واقعات پر ایمان جو ہم سے پہلے ہوئے، جس کو ہم اب نہیں سمجھ سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے کیسے ہوتے، اور ان واقعات کے تعلق جو قیامت سے پہلے ہونے کے بارے میں قرآن حدیث میں، اس پر ایمان، ایسی مخلوقات پر ایمان جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، جیسے فرشتے، جیسے جن، ہے نا، ان پر ایمان، تو گویا یہ ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیے، یہ ایمان میں شامل ہے ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں انکلوڈ ہے، یاد رکھیے، جو چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو ایمان بالغیب کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم جن، ایک مخلوق ہے اللہ نے پیدا کی، جیسے فرشتے، یہ بھی ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ کیا فرشتوں کسی نے دیکھا آج تک؟ نہیں۔ جس کو فرشتے دکھ جاتے ہیں، گویا اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا، انسان بچتا نہیں ہے، پھر اس کی موت آ جاتی ہے نا۔ تو یہ لیکن اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیے، اللہ نے بنائی ہے۔ اسی طرح ایک اور مخلوق ہے جو دکھتی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں جن، کہتے ہیں، یاد رکھیے، جن کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جیسے جنت، ایسا باغ جو چھپا ہوا ہے جسے کسی نے دیکھا نہیں، تو جن بھی اسی سے لفظ آتا ہے، مطلب جو چھپی ہوئی چیز، ایسی اللہ کی ایک مخلوق جو چھپی ہوئی ہے، یاد رکھیے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یاد رکھیے، یہی اس کا جو ہے معنی ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، پھر بھی لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، یاد رکھیے، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ ایمان کا ہمارے تقاضا بھی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو انہی میں سے جن بھی ایک چیز ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، نہیں 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 نہیں، میں نہیں مانتا جو چیز کو میں دیکھ نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا، یہ سب فالتو باتیں ہیں، اور تعویلات کرتے ہیں۔ تعویل سمجھتے ہیں آپ؟ چیزوں کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر پیش کرتے ہیں، یا تو انکار کر بیٹھتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہنا جن کوئی مخلوق نہیں ہوتی اللہ کے الگ، جن بولے تو غصے والے آدمی، جن بولے تو بگڑے ہوئے فرشتے، جن بولے تو گناہگار آدمی، جن بولے تو جہنم میں جانے والا یا سخت مزاج یا گرم مزاج آدمی۔ تعویل مطلب جن ہے مان رہے، لیکن اس کی تعویل کیا، انسان ہے، سخت انسان، برا فرشتہ، پتہ نہیں کیا تعویل۔ اسی طرح دوسرا سرے سے انکار، جن صرف کہا گیا لیکن کوئی حقیقی مخلوق نہیں ہے، سرے سے انکار۔ تو یاد رکھیے، ہم لوگ ویسا نہیں کرتے، ہم لوگ وہ عقیدہ رکھتے جو کتاب و سنت نے ہمیں عقیدہ دیا، نہ ہم انکار کرتے ہیں، نہ تعویل کرتے ہیں، نہ ہم چیزوں کو چینج کر کے پیش کرتے، نہیں جن بول تو غصے والا انسان، کافر انسان نہیں، اور نہ ہی ہم چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ کتاب و سنت نے جیسا بتایا جو کہتی ہوں ہم مانتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول نے جن باتوں کو کہا اپنی زبان سے، ان باتوں میں کوئی چیز ویریفائی نہیں ہے، تو ان کو وہ ذرا بہت مشکل ہوتا سمجھنا اور اس پر ایمان لانا، اور نہیں وہ میں کیسے کروں، وہ تو اب عقل میں نہیں آ رہا نا۔ حالانکہ دنیا میں ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ اگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، کوئی شخص یہ کہہ دے آپ سے، یا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کے خون میں فلاں جراثیم ہے، فلاں بیماری کے جراثیم ہے، تو میں نے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو یہ بولے ڈاکٹر صاحب میں جب تک مان ہی نہیں سکتا جب تک تم جراثیم میرے کو بتاتے نہیں۔ سمجھ رہا؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بولے نا، لیب میں ٹیسٹنگ ہوئی نا، ہے وہ جراثیم۔ دیکھیں کسی کو آج تک کسی نے دیکھا کہ کیا جراثیم ہے آپ کے جسم کے اندر، بیماری کی کیا چیز ہے؟ کبھی نہیں، لیکن پھر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں پہ ایسا مان لیتا ہے، لیکن جب قرآن و حدیث بولتے نہیں، الیکٹرانس ہے، نیوٹرانس ہے، پروٹونس ہے، اور اس کے بھی اب اور ٹائپس ہے، اس کے اندر بھی اور کچھ چیزیں، اس کے اندر بھی اور کچھ چیزیں، اور وہ 6 اسٹیج تک ابھی سائنس کہہ رہی ہے کہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ کس سے بنے ہوئے ہیں، اور وہ کس سے بنا ہوا ہے، اور وہ کس سے بنا ہے۔ پہلے مالیکول سب سے چھوٹی چیز تھی، پھر بولے ایٹم سب سے چھوٹی چیز ہے، پھر کہ ایٹمس میں جو پروٹونز، نیوٹرون، الیکٹرانس ہے، اب سائنس کہتی ہے اس میں بھی 3 اسٹیپ اور پیچھے جا سکتے ہیں آپ، پروٹونز کس کے بنے ہیں اس کے اور کانسٹنٹ آپ توڑ سکتے ہیں، اس کے اندر کے پارٹ کو اور آپ سب پارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مانتے ہیں ہم، حالانکہ کسی نے ایک نے بھی آج تک دیکھا کوئی نیوٹرون، الیکٹرون اور پروٹونز کو؟ نہیں ایسا ہوتا ہوگا، اس کے ساتھ مل کے اس کے آنٹ سے ریئیکٹ کرتے ہوں گے، یہ ایسا ملتے ہوں گے، ایسے سرکلز میں چلتے ہوں گے، جوڑی بنا لیتے ہوں گے، ریئیکشن ہو کے یہ بن جاتا ہے۔ یہ سب ہے جس کو ہم دیکھا نہیں، کبھی آنکھوں سے وہ نہیں کیا کہ واقعی میں، لیکن ایمان لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چیز ہو رہی ہے ویسی، تو ظاہر سی بات ایسا ہوگا تبھی ہو رہی ہے۔
لیکن کتاب اور سنت جس چیز کو کہتی ہے کہ ایسا ہے، فرشتوں کا تذکرہ، جنوں کا تذکرہ، تو یہاں نہیں ایسا تو سمجھ میں نہیں آ رہا. فرشتے بولے تو نیک انسان، جن بولے تو غصے والے انسان، ختم تعویل. سمجھ رہا؟ مطلب ایک طرف تو چینج کر دے رہے معنی کو، دوسری طرف انکار کر بیٹھ رہے دو مخلوق کا. نہیں فرشتے بولے تو نیک، ارے فرشتہ آدمی بولتے نا اپن تو نیک، ارے بہت ہی شیطان جن کے جیسا ہی، مطلب بہت ہی سمجھے نا برا انسان ہے تو بولے برے انسانوں کو جن شیطان بولتے اور اچھے انسانوں کو فرشتہ بولتے. لیکن کوئی مخلوق نہیں، کیوں؟ ہم دیکھ نہیں سکتے نا. تو یاد ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے پھر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک، میں نے گاڑی لیا کہ نہیں، میں کو کون سی گاڑی لیا آپ نے؟ فلاں گاڑی لی. کتنے اسٹروک ہے؟ 4 اسٹروک گاڑی. کبھی دیکھیے 4 اسٹروک کیا رہتا ہے اندر، کیسے لگتے اندر ہو؟ نہیں، کمپنی لکھ دی نا تو بس میرا اس پہ ایمان ہے کہ 4 اسٹروک ہے ہی. کتاب و سنت نے بول دیا جن، نہیں وہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہا؟ مطلب کوئی چیز اگر کوئی برانڈ یا کمپنی بول دے تو اس پہ پورا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا. میرا ہینڈ سیٹ جو آکٹو کور ہے، اور پتہ نہیں اس سے بھی آگے کچھ تو بھی ہے، کبھی دیکھا ہی کیا رہتا آکٹو کور، کیسے پروسیس کرتا؟ نہیں وہ سب نہیں. کمپنی جب اتنی بڑی کمپنی لکھ رہی تو صحیح تو ہوگا ہی نا. مطلب اللہ کی کتاب، اس کی رسول کی سنت کوئی بات بولے اس میں ہیلا اور بہانہ ہے، لیکن کوئی دنیاوی کوئی کمپنی یا برانڈ بولے ارے نہیں بغیر دیکھے ایمان لا لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ بول رہے نا میں جب تک ایمان نہیں لاتا کوئی دیکھتا اور چھوتا نہیں، تو دنیا کی ہر چیز پر لاگو کرنا، ہر چیز پر. میں مانتا ہی نہیں یہ فون آکٹا کور ہے یا یہ پینٹا کور ہے یا یہ فلاں ہے جب تک میں دیکھوں گا نہیں. اب جب ڈھونڈتے رہو پھر زندگی بھر جائیں گے، وہ معلوم نہیں ہوتا کیسا ہے. سمجھ رہا؟ تو جب ہم نے نبی پر ایمان لایا تو نبی پہ جو جو نازل ہو ان تمام چیزوں پر بھی ویسے ہی ایمان لائے جیسے اس کا حق یاد رکھے. سمجھ رہے؟ بات کوئی بڑی اہم بات ہے، ورنہ اکثریت ہماری افراد اور تفرید کی شکار نظر آتی. اسی طرح اللہ رب العزت جنوں کے تعلق سے فرماتا ہے، اور سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت میں 56 نے فرمایا اور کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ نے جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی عبادت کے لیے. اگر جن کافر یا غصے والے انسان کو کہتے تو یہاں الگ سے 2 کیٹیگری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس میں اچھا انسان بھی شامل ہے، اس میں برا انسان بھی شامل ہے، اس میں غصے والا انسان بھی شامل ہے، اس میں نیک انسان بھی شامل ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں پیدا کیا مگر جن اور انس کو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. 2 مخلوق کا تذکرہ کیا. اس سے ایک بات پتہ چلتی کہ اللہ کی کئی مخلوقات میں سے صرف 2 مخلوق ایسی ہے جس کو اختیار اچھے اور برے چننے کی، لہٰذا ان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن یہ چاہے تو عبادت کرتے ہیں اور چاہے تو عبادت سے انکار بھی کر سکتے ہیں. اللہ کی باقی تمام مخلوقات اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. صرف 2 ایسی مخلوق ہے، 2 ایسی جنس ہے جس کو اللہ نے چوائس دی کہ وہ چاہے تو عبادت کو اختیار کرے، چاہے تو اس کا انکار کر دے. اور وہ کون سی 2 مخلوق ہے؟ انس اور جن. یاد رکھیں تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور قرآن کی ترتیب یہ بات بھی بتا رہی ہے وما خلقت الجن والانس. ہم نے جن اور انسانوں کو، تو اس سے پتہ ہی چل رہا ہے قرآن کی آیت کی ترتیب سے پہلے کون بنے؟ جن، اور پھر کون بنے؟ انس. اسی لیے ترتیب بھی قرآن ہے وما خلقت الجن والانس. پیدا کیا ہم نے پہلے جنوں کو اور انسانوں کو. اور یہ بات حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ پہلے جن پیدا ہوئے اور پھر انس پیدا ہوئے. پہلے ابلیس بنایا گیا اور پھر آدم بنائے گئے. ابلیس بابا جن ہے اور آدم علیہ السلام بابا انس ہے، فادر آف ہیومینٹی، انسانوں کے باپ ہے. اسی طرح ابلیس جنوں کا باپ ہے. یاد رکھیے وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ فرشتوں میں رہتا تھا لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا. یہ غلط فہمی مت رکھیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے جن اور انس کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. دوسری جگہ فرمایا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت میں 27 اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے لو والی آنکھ سے پیدا کیا. اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے مطلب آدم سے پہلے، انسانوں سے پہلے کیسے پیدا کیا؟ لو والی آنکھ سے. ایسی آنکھ جس میں لو ہوتی نا، آنکھ جب جل جاتی ہے اور وہاں ختم ہوتی ہے تو کچھ حصہ آپ کو جلتا اوپر اڑتا ہوا دکھتا. پھر اس کا ایک شعلہ آتا ہے، رک جاتا ہے، پھر وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. بولتے نا لو والی آنکھ ہے، دھوپ میں لو ہے بہت، مطلب تیز ہوا چل رہی ہے. تو ایسی آنکھ جس میں ایسا اوپر کی طرف اڑتی ہے وہ آنکھ اور الگ سے گولا بنتا ہے اس کا، اس کو تو لو والی آنکھ، اس سے پیدا کیا. تیسری جگہ فرمایا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. اور ہم نے جنوں کو جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے شعلے والی آنکھ سے پیدا کیا. ایسی آنکھ جس میں لو ہوتی ہے. لو اس آنکھ میں ہوتی جو شعلے سمجھتے نا، دہک رہی ہے. جو ایک آنکھ تو ہوتی ہے آپ دیکھیے کنٹینیو جلتے رہتی، جیسے کہ آپ کی گیس کی آنکھ چالو کر جلتے رہتی. لیکن ایک تندور کی آنکھ ہوتی ہے، آپ دیکھیے جب تیز ہو جاتی ہے تو شعلے مار کے اوپر کی طرح ایسا آنکھ نیچے جلتی ہے، پھر ایک زوردار کچھ تو بھی ہوا کے حساب سے ایک آتا ہے اور شعلہ اڑتا ہے اوپر، اور الگ سے بھی آنکھ جلتی ہوتی ہے. آپ بولتے رہے آنکھ اوپر کیسے جا رہی ہے؟ وہ شعلے ہوتے ہیں آنکھ. تو لو والی آنکھ، شعلے والی آنکھ سے ان کو پیدا کیا گیا. تو ایک بات تو واضح ہو رہی ہے
کہ ہماری تخلیق سے الگ تخلیق ہے اس مخلوق کی، آنکھ سے پیدا کیے گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں یوں فرمایا کہا فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، فرشتے نوری مخلوق ہیں. پھر آگے فرمایا اور اللہ رب العزت نے جو آپ نے فرماتے ہیں جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے، دھواں اس آنکھ میں ہوتا ہے جو تھوڑی کم اس سے جلتی ہے، اس میں دھواں ہوتا ہے، لیکن جو آنکھ بھڑکتی ہے نا اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، خالی آنکھ دکھتی. تو جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، نوری مخلوق. جنوں کو بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا، ناری مخلوق، نار آنکھ سے پیدا ہوا. اور بیان کیا آدم کو اس سے جس کو تمہیں بتا دیا گیا ہے. اور کس سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو؟ قرآن نے بتا دیا. کس سے؟ مٹی سے. تو گویا فرشتے نوری، جن ناری، اور انسان خاک کی، مطلب خاک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق. ٹھیک ہے، یہ لیکن ان کا پہلی بار جب بنے تھے وہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد انسان مٹی کا ہے. لیکن کیا آج مٹی ہم میں نہیں، آج گوشت پوشت ہے، لیکن سارے اجزاء کانسٹیٹوئنٹس ہمارے باڈی میں وہی ہے جو مٹی میں پائے جاتے ہیں. کیلشیم ہے، آئرن ہے نا. آئرن تو کتنا امپورٹنٹ ہے، ہمارا خون پورا وہی ہے نا، اس کے کلر بھی ہیموگلوبن وہ آئرن ہے پورا. تو ہر وہ چیز ہے جو مٹی میں، اس لیے انسان کو دفنا دیا جائے ڈیکمپوز ہو جاتا ہے آسانی سے، اور کوئی نیچر کو نقصان نہیں ہوتا اس سے، ہے نا. لیکن پہلا انسان آدم علیہ السلام مٹی سے. اسی طرح پہلا جن کس سے بنا ہے؟ آنکھ سے. لیکن اس کے بعد کے جن واللہ عالم. سمجھ رہے آپ؟ جیسے آدم علیہ السلام مٹی سے بنے لیکن اب ابن آدم مٹی کی نہیں گوشت پوشت کیا ہے، تو ویسے پہلا جن آنکھ سے بنا، لیکن اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ واللہ عالم. ہم نہیں کہہ سکتے ہاں وہ بالکل آنکھ سے ہی آج بھی، واللہ عالم کیا ہوگا کیسا ہوگا، چونکہ ہم جانتے نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں. لیکن اپنی پیدائش سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہو سکتا مختلف ہو، پیدا کسی چیز سے کیے ہوگا اور عمل ان کا کچھ اور ہو، یا اب کچھ اور قسم سے پیدا ہوتے ہیں جیسے ابن آدم گوشت پوشت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. لیکن حدیث نے 3 باتیں بتا دی، تینوں الگ الگ کریشن ہیں، فرشتے، جن اور انس. اچھا ایک عجیب بات ہے، جنوں سے بڑا ڈر لگتا ہے ہمیں. جن بولے کہ رات میں مت بولو، نام بھی مت لو، ہے نا. جن بولے تو رات میں نام بھی مت لو، اتنا ڈر لگتا ہے. لیکن حدیث نے اور قرآن نے بار بار فرشتوں کا تذکرہ کیا یہ کہہ کر کہ تم پر نگہبان نہیں ہے. جن تو نگہبان بھی نہیں ہے جی ہم پر، لیکن فرشتوں سے کبھی وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتنا جنوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. عجیب بات ہے نا. فرشتوں کو اللہ نے ہم پہ نگہبان بنایا. نگہبان سمجھتے ہیں نا آپ؟ نظر رکھنے والا. اگر کوئی بولے کہ تم چل رہے پھر رہے نا تو نظر ہے پولیس کی تم پر، ایک آدمی پیچھے گھوم رہا تمہارا تو کیسی حالت ہو جاتی ہے نا، کیسی حالت ہو جاتی. پسینہ دن بھر جا رہا ہے میرے پیچھے کوئی، تو حالانکہ وہ ہوگا نہیں ہوگا واللہ والا نہیں، خالی اگر کوئی بول دی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا تھوڑا سمجھ لو ذرا، ہو رہا نہیں ہو رہا پتہ نہیں وہ کیا اس کے، لیکن نہیں میں بات نہیں کر رہا، فون بند، سم کارڈ جلا کے کاٹ کے پانی میں ڈبا کے پتہ نہیں بند سو کے کنویں میں ڈال دیتا آدمی لے جا کے. تو فرشتے نگہبان ہیں لیکن ان سے کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا. جن بولتے ڈر شروع ہو جاتا، حالانکہ نہ نگہبان ہے نہ کچھ ہوا. اور فرشتے جنوں کے مقابلے میں طاقت زیادہ رکھتے ہیں، صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں. معلوم آپ کو جنوں کی کیا صلاحیت ہے؟ فرشتوں کی صلاحیت ہو سبحان اللہ. حالانکہ جنوں کی صلاحیتیں انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن فرشتے صلاحیتوں کے مالک ہیں. صرف روز قیامت جبرائیل علیہ السلام ایک پر ماریں گے تو ساری کائنات سمٹ جائیں گے. سور تو پھونکا جائے گا لیکن اس پر کی طاقت یہ ہے کہ اگر مار دے تو کائنات سمیٹنے کے لیے کافی ہے. ایک فرشتہ ایک سور پھونکیں گا تو ساری کائنات ایسی ہو جائیں گی جیسا کہ دسترخوان پہ کھانا رکھا اور کوئی دستر کھینچ لے، کیسے سامان پورا تتر بتر ہو کے ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. کتنی طاقت ہے ان کی، کتنی صلاحیتیں ہیں، اور بہت ہیوی ہیکل ہوتے ہیں، بہت طاقت اور بہت قوی. اتنی طاقت کسی کو انتہا نہیں، لیکن ان سے وہ ڈر نہیں محسوس ہوتا جتنا ہم کو جن بولتے ڈر شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ فرشتے تو نگہبان ہیں، کنٹینیوس آپ پہ سروے کر رہے ہیں، نگران ہیں، لکھ رہے ہیں، اچھائی برائی رجسٹر تیار کر رہے ہیں، خبر میں سوال پوچھنے آئیں گے، روح پھونکنے آتے ہیں. مطلب پیدائش سے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو موت تک آتے ہیں، لینے آتے ہیں روح کو، سوال کرنے آتے، دفنانے کے بعد روز قیامت جنتیوں کو سلام کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، جہنمیوں کو دھکا دے دے کر جہنم میں پھینکیں گے. ان سے وہ ڈر نہیں لگتا جتنا جنوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں سے آپ ڈریے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اننیسری مخلوق سے ڈر رہے ہیں، جبکہ اگر کسی سے ڈرنا ہوتا تو فرشتے وہ نگہبان ہیں ہم پر، دیکھ رہے ہیں ہم کو، لکھ رہے ہیں. بہرحال تو بہت لوگ ڈرتے ہیں خواہ کی. بہرحال اب جو ہے 3 الگ الگ مخلوق اللہ نے بتا دیا. 2 مخلوق ایسی ہے دنیا میں اللہ نے جو پیدا کی جن سے سوال ہونے والا ہے، گویا ان کو جنت جہنم ملیں گی اس اعتبار سے. باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہی کر، چرند پرند مچھلیاں اور کیڑے اور مکوڑے، تمام مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا تسبیح اپنے اعتبار سے کرتے، لیکن 2 مخلوق کو چوائس دی گئی. اب آئیے آگے جنوں کے کچھ نام جو ہے، جنوں کے مشہور و معروف نام جو اس میں سے ایک جنی نام ہے، جو انگلش میں بھی اسی سے لفظ جن یا جنی بول کر جاتا ہے، یہ عربی نام ہے، یہ جن کو کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایک نام جو آتا ہے وہ عامر، یہ وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، گھروں میں آتے اور جاتے ہیں. اسی طرح ارواح، یہ وہ جن ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن آدم جب پیدا ہوتا ہے تو جن اس کو چمٹی لیتا ہے جس سے وہ چلا چلا کر روتا ہے، تو یہ ارواح وہ جن ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تکلیف دیتے ہیں. اسی طرح جو جن کی قسم شیطان، جو جس کو کہیں گے
شرارتی شیطان جس کو کہتے ہیں نا شرارتی تکلیف دینے والا جن. اسی طرح جنوں کا ایک قسم اور ایک نام عفریت ہے جو کہ بہت ہیوی ہیکل طاقتور مضبوط اور اپنے علاقے میں گرفت رکھنے والا جن ہوتا ہے، جس کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کہ ایک عفریت نے کہا کہ سلیمان تمہارے اٹھنے سے پہلے وہ سبا کی رانی کا تخت میں اٹھا کے لا سکتا ہوں. تو وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی اپنے علاقوں میں بڑی گرفت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عفریت. اسی طرح جن کی ایک قسم ہوتی ہے جو ہے خبث جس کو کہتے ہیں، جس سے اردو میں لفظ آتا ہے خبیث، بہت ہی خبیث آدمی، بہت ہی گندا آدمی ہے نا. یہ خبث وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو صرف اس وقت تکلیف دیتے ہیں اور تاڑتے ہیں اور جھانکتے ہیں اور ستاتے ہیں جب انسان ننگا ہوتا ہے، یا تو حمام یا پیخانے میں یا پھر اپنے کمرے میں ننگا ہو گیا انسان کی آ جاتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا جب تم بیت الخلا جاؤ، چونکہ بیت الخلا میں طہارت خانے میں پیخانے میں حمام میں آپ اور ہم ننگے ہوتے، تو کہا یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے خبث میل خبیث جنوں سے اور خبائث فیمیل جو ہے مونس خبیث جنوں سے. یہ تاڑتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ہے نا. تو خبائث والے تو سب سے گندی قسم ہوتی ہے جو پیشاب اور پیخانوں میں طہارت خانوں میں گندی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں انسان ننگا ہوتا ہے اور وہاں تاڑتے ہیں، پھر ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو بیت الخلاء کے لیے باہر جاتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں کرتے، میں وہاں گیا بولے پیشاب کو لپٹ گیا، اس کو خبیث، اس کو وہیں چانس ملتا ہے، سمجھ رہے آپ، خبیث کو وہیں چانس ملتا ہے اور مختلف ذریعوں سے انسان جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. سمجھیے اس بات کو. بہرحال تو یہ دعا بہت ضروری انسان پڑھ کر جائے. ٹھیک، تو یہ چند نام تھے. اسی طرح ان کی قسموں میں جو ہے 3 قسمیں حدیث میں آتی ہے اور یہ حدیث جو طبرانی کی اور بہقی میں روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی ایک قسم وہ ہے جو اڑتی پھرتی ہے، مطلب ان کا کوئی لوکیشن فکس نہیں ہوتا ہے، وہ رکتے نہیں، بس فلائنگ اڑتے رہتے ہیں. تو کتنی بڑی سہولت بھی ہے اللہ کی. دیکھو نا ہم کو جو ٹرانسپورٹیشن میں کتنا بس جاتا ہے انسانوں کا، جتنا کماتے ہیں اس کا 20-30% صرف ٹرانسپورٹیشن میں جاتا ہے. یہاں سے گھر جانا ہے، بس ڈھونڈو، بس کے لیے انتظار کرو. اللہ نے ان کو سہولت دی تو پوچھ بھی ہوں گی. جنہوں کو اڑتے رہتے ہیں، فلائنگ ان کی طاقت ہے، تو یہاں سے اب جانے کا امریکہ تو کیا مسئلہ ہے ان کے لیے، چلے گئے اٹھ کے یہیں سے ملنے کسی رشتے دار سے. بس سہولت دیکھیے. تو وہ جو اڑتے پھرتے ہیں. دوسرے وہ جو شکلوں میں رہتے ہیں، اور حدیث میں الفاظ سانپ اور کتے اور بلی کی شکلوں میں رہتے ہیں. ٹھیک، سانپ کتے اور بلی کی شکلوں میں رہتے ہیں. تو مطلب ایک ٹائپ جو اڑتے رہتی ہے، سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ مختلف شکلیں لے کر انسانوں میں رہتی ہے، جیسے کہ کتے، بلی، سانپ. ٹھیک، اور انسان کی شکل بھی حدیث میں آتا ہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور روایت ہے، وہ زکوٰۃ کی کھجور سنبھال رہے تھے، رات میں کچھ چرانے لگا، آپ نے پکڑ لیا، کہا کہ تو تجھے صبح پیش کروں گا چوری کے الزام میں. کہا نہیں، چھوڑ دو، بیوی بچے بھوکے. پھر چھوڑ دیا. پھر دوسرے دن بھی آیا، پھر تیسرے دن بھی آیا. چونکہ آپ نے روز جا کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول رات میں ایسا ہوا، آپ نے روز کہا کہ کل پھر آئیں گا، کل پھر آئیں گا. تو یہ کہے ابو ہریرہ نے کہا کہ میں بہت وہ ہو گیا تھا، آپ سب نے کہا کل آئیں گا تو میں تیار. تیسرے دن آیا تو پکڑا، کہا آج تو گیا، آج تو سبمٹ کروں گا، یہ پیش کروں گا رسول کے سامنے، سزا ملیں گی. تو کہا ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر اس کو پڑھ لو تو رات بھر 2 فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں. کہا کیا؟ تو کہا آیت الکرسی. آپ نے اس کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. تو کہا وہ شیطان تھا، وہ بہت کم سچ بولتا ہے، لیکن تم سے جو بات کہی نا آیت الکرسی والی رات کی، وہ سچ کہا. تو پتہ چلا انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے. اسی طرح تیسرا فرمایا وہ ہوتے ہیں جو کبھی رکتے انسانی آبادیوں اور کبھی سفر کرتے ہیں. مطلب ایک وہ ہے جو ویگابانڈ ہے، گھومتے ہی رہتے ہیں، رکتے نہیں، ان کی زندگی کو ایک جگہ نہیں. ایک وہ ہے جو شکلوں میں رہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو کبھی انسانوں کی آبادیوں میں رہتے ہیں اور کبھی جیسے یہاں کبھی رکے کبھی چلے گئے کسی اور بستی میں، یہاں جم نہیں رہا ان کا، تو اس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے جنوں کو کون دیکھ سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میرے کو رات میں جن دکھا. کیسا جن تھا؟ سفید کپڑوں میں، نورانی چہرہ اور سفید. یہ باتیں بالکل اتنی عام ہیں کہ میڈیا نے بھی اب جو پکچریں بنانا چالو کر دی جو مسلمان اپنے گھر کو پاک کرنا ہے اور خاص طور سے 3 بدعتوں کو کنٹرول کرنا ہے. یہ 3 بدعتوں کو کنٹرول ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باقی بدعتیں بھی کنٹرول میں آئیں گے. لیکن یہ 3 بدعتیں وہ جو ظاہر کرتی ہے آپ کون ہیں، وہ کون سی 3 بدعتیں ہیں؟ اور اس معاملے میں اگر خواتین آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ یہ بدعتیں کنٹرول میں آ جائیں گی. میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی 3 بدعتیں ہیں، لیکن یہ بھی 3 ہیں، اس پہ کنٹرول ہو جائے تو بہت سارا ہو جاتا ہے. پہلا، پیدائش کی بدعتیں. انسان پیدا ہوتا ہے، ہم کتنی بدعتیں کرتے سنت چھوڑ کے. سنت ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا، اس کے بال تراشنا، اس کا اچھا سا نام رکھنا اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی یا رقم تقسیم کرنا. اور صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے کہ جو سر کے بال نکال دیتے، سر مون دیتے ہیں، تو اس پر دودھ میں زعفران ملا کر لگانا. یہ کام کرنا ہے. اب یہ چھوڑ کر ہم کیا کرتے؟ چھٹی مناتے 7ویں سے 1 دن پہلے. چھٹی کی ہے، آئیے دعوت ہے آپ کو. لڑکی ہے تو چھوٹے چھوٹے کھلونے لاتے، لڑکا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لاتے. کیوں لاتے؟ واللہ عالم. کیسا عجیب عقیدہ ہے. نہیں بولے لڑکی ہے اس کو جہیز دینا، جتنے چھوٹے چھوٹا سامان آئے گا، بڑی امید اتنا بڑا بڑا سامان آئے گا. چھٹی میں وہ لا کے دیتے. جیسا اب تم ابھی سے جو ہے بیٹی پرایا دھن ہے، تمہارے پر بوجھ آ گیا، ابھی سے ہم مدد کر رہے ہیں، تمہاری لالا کر دے رہے. تو لوگ چیزیں لاتے، گھر کی عورتیں جمع ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کاجل واجل نکالتی ہے، گھی کا کاجل، تیل کا کاجل، یہاں پینا جا رہا ہے، اللہ عالم کیا ہی.
یہ کریں گے. اس کے بعد چلا کریں گے 40 دن. 40 دن کیا کرتے؟ چلا کرتے, چلا جو بھی بھرے الگ الگ نام دیتے لوگ, ہے نا, یہ رسم کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ اس سے پہلے بھی رسم کرتے ہیں. یہ تو پیدائش کی بات, پیدا ابھی وجود میں آتے والے گود بھرائی کی رسم وجود میں آیا, بچہ ہونے والا ہے تو گود بھرائی کی رسم, یہاں تو بہت چلتا ہے آپ کے پاس, گود بھرائی کی رسم میں آ جانا کھانے. اب بچہ پیدا ہوگا 40 دن پھر کھانے کو آئے, لیکن 7واں عقیقہ نہیں کریں گے اور باقی سب بدعتیں کریں گے. اس کے علاوہ سب بولیے آپ کیا کرنا ہے. یہ مت بولو نہیں 7ویں دن جو ہے نا بہو ہمارے گھر پہ نہیں ہے, میری بیوی میرے گھر پہ نہیں ہے, اور بچہ ابھی بیمار ہے, اب تو جلدی کرنا چاہیے عقیقہ, بیمار ہے تو. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اولاد رہن ہوتی ہے عقیقے کے بدلے, اس کو چھڑانا پڑتا ہے ان کو رہن وہ دے کر. رہن سمجھتے ہیں نا, کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے. اگر آپ نے وہ رہن اپنا چیز ہونا چھڑانا ہے تو رہن واپس کرنا پڑتا ہے نا, چھڑانے کے لیے رہن کوئی چیز دینا پڑتا ہے. عقیقہ کرو. سب بہانے بہت ہیں, بس شریعت کے عمل نہیں کرنے کے سب نہیں. عقیقہ بعد میں بھی چلتا نا تو پھر کیا ہے. گورنمنٹ بول رہی ہے کہ آپ کو ٹیکس پے کرنا, یہ ڈیٹ ہے اس کی فائنل, ایڈوانس ٹیکس جو لوگ پے کرتے ہیں 15 دسمبر آئیں گی, سپٹمبر کی چلے گی ڈیٹ, 15 آئیں گی اب دسمبر, تو پہلے ایڈوانس ٹیکس پے کرنا ہے, ایک دن آگے پیچھے نہیں. ایڈمیشن کو ایسے ہی بولتے نہیں, بعد میں ملتا نا فیس زیادہ بھر کے. ایگزامینیشن کے فیس کو ایسی بولتے نہیں, بعد میں بھرے تو روز کی کیا 100 روپے لگتا ہے, مطلب ایکسٹرا فیس بھر دیں گے نا. ٹائم پر ہونا, ایکسٹرا ٹائم, بیفور ٹائم. عقیقہ تو چلتا نا بعد میں بھی, علماء نے بولے ہو سکتا تو بعد میں کریں گے. دیکھیے آپ تو پہلی بدعت کنٹرول کیجئے پیدائش کی. بدعت کنٹرول کرنا ہے تو سنتوں کو لائیے تو بدعت خود نکل جاتی ہے. دوسری بدعت نکاح کی بدعت ہے, چونکہ پیدائش کی وجہ نکاح ہوتی ہے, لیکن نیکسٹ فیز میں لیا پیدائش کے بعد نکاح. نکاح کی بدعت ہے, اور یہ سب بدعتیں عورتوں کو کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے. مرد تو بول دیں بھائی کوئی نہیں کرے گا چلا چٹی, عورت چپکے سے جا کے مائکے میں سب کر لیں چلا چٹ. آپ پوچھیں گے کیا ہوا, نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, ہم نے تو قرآن پڑھے, یہ پڑھے, دین پہ چلے, کچھ نہیں کر. ارے کچھ نہیں ہوا, نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری بدعت ہے نکاح کی بدعت ہے. اب نکاح کی کیا کیا بدعت ہے مجھے میں کیا بتاؤں, ہماری شادیاں نہیں ہو رہی اس لیے کہ نکاح کی بدعت اتنی ایجاد کر لیا ہم. شادی طے ہونے کا ایک رسم, تاریخ کا رسم. شادی طے ہوگی تو اس سے 8 دن پہلے سے ہلدی, مہندی, سانچک اور پتہ نہیں یہ وہ عیدیاں, اگر عید آگے بیچ میں تو, اور کیا کیا رسم چلتے رہتے. اس کے بعد شادی ہو گئی اللہ اللہ کر کے تو پھر پہلی جمعہ کی, دوسری جمعہ کی, تیسری جمعہ کی, چوتھی جمعہ, چلی چلے ہیں. رسم کا معاملہ ختم ہی نہیں ہو رہا, مطلب بدعتوں کا معاملہ ختم ہو ہی نہیں رہا, اور بڑے احترام سے منایا جا رہا. نہیں اب دنیا میں ہے تو یہ سب کرنا پڑتا ہے. دنیا میں رہنے کا اگر یہ سب کرنا ہے تو پھر ٹھکانا ہم اپنا سوچ لیں کیا بن سکتا ہے. اور اگر آخرت کا گھر چاہیے تو پھر اس کے حساب سے پلاننگ کرنا پڑے گی. اسی میں لگا ہوا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہ بھی عورتیں ہی کر سکتی ہے, مرد نہیں کر سکتے. ایک مرد بہت غصے میں آ جا رہا, کوئی شادی میں بدعت نہیں ہوں گی. اب شادی کے دن آپ دیکھیں گے وہ بیچارہ باہر گھر کے بیٹھا ہوا کرسی پہ, اور اندر سے ڈھول کی آواز آ رہی. آپ بولتے رہے حضرت تم تو بولتے تھے یہ نہیں کرنے دوں گا, ارے یار ہکال دی میرے گھر کے باہر, تم کچھ غالب آ گئے, وہ کوئی سن رہا نہیں میری. میں نے بولا جاؤ جو کرنا ہے کرو, باہر آ کے بیٹھ گیا. اب دیکھیے گھر میں مرد آ کے بول رہا یہ شادی میں پورے رسومات ہوں گے. عورتیں بولی جاؤ تم ہلدی مہندی سانچا کھیل لو, تم کیا کرنا ہے کر لو. عورتیں نہیں کر رہی تو مرد کھیلیں گا ہلدی, آئیں گا مہندی. مہندی لگانا جائز ہے لیکن اس کا رسم کرنا جائز نہیں. مرد جائیں گے سانچک لے کے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ہوگا کیا بتائیے آپ. ختم, کنٹرول, بدعتیں کنٹرول میں آ جائیں گی. تو میں ماں بہنوں سے اپنی گزارش کروں گا سب سے پہلے آپ کیجیے, کیونکہ یہ وہ بدعتیں ہیں جس سے آپ کا عقیدہ آپ کو پتہ چلتا ہے. ایک آدمی 100 باتیں کر لیجیے کتاب و سنت کی, اس کی شادی سنت بنی ہے, سمجھ جائیے کیا ہے وہ 100 باتوں, یہ وہ ایسا ویسا, اور شادی تو پڑاخے پھوٹ رہے. یہ تو مجوسیوں کی شادی ہوتی پڑاخے پھوڑ کر, مسلمان شادی نہیں ہوتی پڑاخے پھوڑ کر. آتش بازی آنکھ کو جلانا یہ اسلام میں خوشی کے اظہار کی دلیل ہی نہیں کوئی. آتش بازی کرنا, آنکھ جلانا, یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے, پارسیوں کا, آنکھ پرستوں کا, جو آنکھ پر ایمان رکھتے ہیں, ناریمان, جو اللہ میں نہیں رکھتے وہ لوگ کرتے, خوش کرنے میں رب کو آنکھ جلاتے. پھر کاہے کا کتاب و سنت فیل ہو گئے نا. اب آپ زندگی پر اعلان کر رہے ہیں اور کتاب و سنت کی بات لوگ بولتے ہیں ان کی شادی نا ایسے, کوئی بات نہیں مانیں گا آپ کی. تو سیکنڈ چیز. تھرڈ بدعت کون سی کنٹرول کرنا ہے, وہ ہے موت کی بدعت. یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کون ہے. زندگی بھر کتاب و سنت بہت دفنا رہے تو پھول ہار چادر یہ وہ ہلدیاں لے جا کے ڈال رہے, خبر میں زمزم کا پانی ڈال رہے, یہ اڑا رہے, وہ پھونک رہے, وہ ڈال رہے, یہ کیا ہے؟ نہیں, یہ ہمارا دفنانے کا طریقہ ایسے ہے. پھر کائی کی کتاب و سنت کی بات زندگی بھر کرے آپ نے کہ آپ کی میت جو ہوتی ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے. نہیں ہے, نہ ڈولا ایسی چھونا, عورت ہے تو کالی چادر ہونا, مرد ہے تو ہری یا لال چادر ہونا, آیت الکرسی لکھی ہونا, چاروں خل لکھے ہونا, یہ سنت ہے کیا؟ آپ کے زمانے میں انسان جس چیز سے مرتا وہ چیز کو اٹھا کے لے جاتے, دفنا کے آ جاتے لے کر. 4 پہ مرا, 4 پہ اٹھائے لے گئے, تدفین ہوئی, واپس لا گیا 4 پہ. اگر چادر طاقت ہوتی تو خرید کے سفید لائی جاتی, نہ ہوتی جو کپڑے ہوتی اوڑھنے کی روز کی مدرہ کی چادر اس میں دفنا دیا جاتا. 3 ہوتی تو ٹھیک, نہ ہو جتنی اڑا دیا جاتا ہے, ختم ہو گیا. یہ تھا, اتنا ہی سمپل تھا. پھر کتاب و سنت کی بات ہو رہی, تو یہ بدعتوں کو ہم کو کنٹرول کرنا ہے.
اس کے علاوہ مہینے واری ہے، اس کے علاوہ ہفتے واری ہے، وہ تو انشاءاللہ ہوں گی، لیکن یہ وہ بدعتیں جس سے ہمارا عقیدہ ہم کون ہے پتہ چلتا ہے، یہ کام ہم کو بہت ضروری ہے کرنا.